کسی کو چلنے کی اجازت نہ تھی. جب سب جمع ہو گئے تو آپ کے تخت پر سوار ہوئے اور پھر یہ تخت ہوا میں اڑنے لگا، اور آپ وہ فاصلہ کہ جو کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر 1 مہینے اور ایک روایت میں 3 مہینے تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے وہ آپ چند گھنٹوں میں وہ فاصلہ طے کر لیتے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آپ کا یہ قافلہ جو اڑ رہا تھا چونٹیوں کی وادی کے اوپر پہنچا. اب گو کے اوپر تھا لیکن وہاں پر آپ کو اترنا تھا. اب یہ قافلہ نیچے کی طرف آ رہا تھا. قالت نملۃ، اس وقت آپ زمین سے 3 میل کے فاصلے پر تھے. چونٹی نے کہا، جو کہ چونٹیوں کی ملکہ تھی اور مفسرین فرماتے ہیں وہ لنگڑی بھی تھی، اس نے کلام کیا، اپنی تمام چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کریں گے، اس حال میں وہ کچل دیں کہ انہیں شعور نہ ہو، تم چھوٹی چھوٹی انہیں نظر نہ ہو، اس لیے تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر اس کی گفتگو کو بھی سن لیا اور اس کے کلام کو بھی سمجھ لیا. اب بتائیں اگر چونٹی ہمارے ہاتھ پر تو کیا ہمارے کان کے اندر گھس جائے تب بھی ہمیں اس کی کوئی گفتگو سنائی نہیں دیتی. تو نبی کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ طاقتیں دیتا ہے جس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان تو تمام نبیوں سے بلند و بالا ہے. آپ تو زمین پر رہ کر 7 آسمان کو دیکھتے، عرش کو دیکھتے، اور کبھی کبھی فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. کافر اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا، اپنے جیسا ہی سمجھا. تو نبی اور رسول ظاہری طور پر انسانوں پر جو مبعوث ہوتے ہیں تو ظاہر میں دیکھا جائے تو انسان کا جسم اور نبی کے جسم میں مماثلت ہوتی ہے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، مگر ان کی آنکھ اور ہماری آنکھ میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ابھی ایک پتھر گرا ہے جو جہنم میں گرا ہے، یہ 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، اب جا کر یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. یعنی جہنم کی گہرائی اس قدر بڑی ہے. اب بتائیے، سرکار تو مدینے میں موجود ہیں، جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز بھی سن رہے ہیں.